الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر صدق الله العظيم واجب الاحترام بزرگ دوستوں نوجوان معصوم بچوں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے محبت رکھنے والے تمام صحابہ سے اور آپ پر اور آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والے تمام صحابہ کو آنے والے فتنوں کے بارے میں سمجھایا تھا کہ دنیا میں ایسے ایسے دور آئیں گے، یہ فتنے رونما ہوں گے، ان سے پرہیز کرنا، ان سے بچنا اور ان فتنوں سے خود بھی اور اپنی آل اولاد اور نسلوں کو بھی بچانا۔ یہ کیوں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا؟ اس معنی کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ماننے والے، میری رسالت کا اقرار کرنے والے ان فتنوں میں مبتلا ہو کر، ان فتنوں پر عمل پیدا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کی طرف نہ لے جائیں۔ یہ بات بھی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی اللہ سے سفارش کریں گے، مجھے اور آپ کو بخشوانے کی اللہ سے درخواست کریں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے بارے میں سفارش کرے، ہماری درخواست اللہ سے کرے، اس سے پہلے ہم کیا کر لیں؟ کہیں ہم جہنم کی سزا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو اور صحابہ کو مخاطب کر کے بیان فرمایا تھا کہ آنے والے دوروں میں یہ فتنے مبتلا ہوں گے، رونما ہوں گے، ان میں مبتلا نہ ہونا، ان سے پرہیز کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ فیشن بنا لیں گے نماز چھوڑنے کو، لوگ نماز کو درگزر کریں گے، لوگ نماز کو غفلت میں لاپرواہی میں اس کو چھوڑ دیں گے، لوگوں کا احساس تک نہیں ہوگا کہ اللہ نے نماز ہمارے اوپر فرض کی، اس کو ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، صحت میں ہے، تندرستی میں ہے، بیماری میں ہے، ہر چیز کا حل میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات کے ذریعے سے ہم سب کو بتلایا۔ تو نماز کا پڑھنا اور نماز میں غفلت پیدا کرنا، نماز میں سستی اور کاہلی پیدا کرنا، یہ بھی ایک میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ یہ قیامت کے قریب ایک فتنہ رونما ہوگا۔ تو تم اس فتنے سے بچنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو چست اور چاق اور چوبند ہو کر نماز کی پابندی کرنا، یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلایا۔ امانت میں خیانت نہ کرنا، تمہارے پاس جو امانت رکھی جا رہی ہے اس امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر تم امانت میں خیانت کر رہے ہو تو گویا قیامت تمہارے قریب ہے، اور قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جس نے امانت رکھی ہے اس کی امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں، یہ کائے کی نشانی ہے؟ میرے اور آپ کے قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ یہ قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس میں اور آپ مبتلا ہو چکے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا، سود سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بتلایا ہے کہ سود سے بچنا، سود سے پرہیز کرنا، حرام کاموں سے بچنا، حرام کاموں سے پرہیز کرنا، اپنی آل اولاد اور نسلوں کو بچانا، یہ تمہارے اوپر فرض اور لازم اور ضروری ہے۔ لیکن میں اور آپ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، میں اور آپ سود میں مبتلا ہوں، میرے اور آپ کے نوجوان، میرے اور آپ کی نسلیں سود
جیسی ملعون جیسی چیز میں مبتلا ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہوگا جو میری اور میری امت کے سامنے ہوگا. لہذا اس فتنے سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، حرام کاروبار سے بچنا، حلال کاروبار اختیار کرنا، یہ مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. میں نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کل 25 تاریخ تھی. کیا تاریخ تھی؟ 25 تاریخ تھی. اس میں نے اور آپ نے اور میرے اور آپ کے نوجوانوں نے ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے جن سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے. لیکن میرا اور آپ کا نوجوان کر رہا ہے، میرا اور آپ کا نوجوان حوالے دیتا ہے، فلاں آدمی بھی کر رہا ہے، فلاں آدمی بھی کر رہا ہے. اور ہم تو اس 25 تاریخ کو اس معنی کر منا رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا دن ہوتا ہے. یہ میرا اور آپ کے خیال میں بڑا دن ہے، لیکن میرا اور آپ نے کبھی تاریخ پر غور کیا کہ 25 تاریخ کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یا میری کرسمس ڈے کے نام سے کیوں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے؟ یہ اس معنی کر منایا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کو مانتے ہیں، جو لوگ اس دن کو بڑا دن کہتے ہیں، وہ اس معنی کر نہیں کہ اس دن میں دن اور گھنٹے اور سیکنڈوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس معنی کر وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس دن میں آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے یہاں پیدا ہوئے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اس 25 تاریخ میں ان کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں. حالانکہ اللہ کا بیٹا ماننا، اللہ کی آل اولاد ماننا، اللہ کی نسلوں کو ماننا، خدا کی قسم یہ مجھے اور آپ کو کفر تک پہنچا دیتا، میرا اور آپ کے ایمان کا سودا کرا دیتا ہے، مجھے اور آپ کو ایمان سے خارج کرا دیتا ہے. لیکن میں اور آپ تو دھڑلے سے اور سینہ کھول کر غیروں کو دیکھا، دوستوں کو دیکھا، احباب کو دیکھا، یا رشتہ داروں کو دیکھا، فلاں نے یہ اسٹیٹس لگا رکھا ہے، میں نے بھی وہی اسٹیٹس لگایا ہے، میری آل اولاد نے بھی یہ اسٹیٹس لگایا ہے، اور اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں کو پوروں سے اس کی میں نے اور آپ نے اور میرا اور آپ کے نوجوانوں نے مبارکباد پیش کی. حالانکہ میں نے اور آپ نے غور نہیں کیا کہ کس معنی کر اس دن کو منایا جا رہا ہے. 25 تاریخ کو بڑا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں اس میں غیر نسبت اتوار مناتے اور خوشی مناتے؟ تو 25 تاریخ میں بڑا دن اس معنی کر نہیں کہ اس میں منٹ اور گھنٹوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس معنی کر منایا جاتا ہے، منانے والے منانے ہیں اس معنی کر کہ اس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اور کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کے یہاں نعوذ باللہ پیدا ہوئے ہیں. قرآن سے مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دو اے نبی آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے، وہ بنیاد ہے، اس کے یہاں نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی سے جنا گیا ہے. وہ بنیاد ہے، وہ تمام باتوں سے، تمام اولاد سے پاک اور صاف ہے. قرآن پر میرا اور آپ کا یقین نہیں تو پھر میں کیوں اور میرے اور آپ کے نوجوان اس 25 تاریخ کو منا رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں؟ میں نے اور آپ نے نہیں سنا کہ اگر میں اور آپ اس دن کو مناتے ہیں، خدا کی قسم میں اور آپ کفر کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، میں اور آپ اللہ کے یہاں اولاد کے ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں جس کو قرآن کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا تو میں نے اور آپ نے میرا اور آپ کا قرآن پر یقین نہیں ہے، یا میں اور آپ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، یا میں اور آپ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، ایمان کا سودا کر چکے ہیں. کیوں ایسے میں اور آپ حالات اپنے درمیان میں پیش کرتے ہیں؟ کیوں ایسے فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر میں نے اور آپ نے میرے اور آپ کے نوجوانوں نے یہ مبارکبادی پیش کی ہے اور اس دن کو منایا ہے، آج ہی اللہ سے توبہ کریں، کلمہ توحید پڑھیں، اپنے آپ کو دوبارہ سے تو کلمہ توحید پڑھ کے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کریں اور اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو چکی ہے، نہ جانے میں انجانے میں ہم سے غلطی ہو چکی ہے، ہم نے سنا ہے کہ اس طرح سے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. تو خدا کی قسم میں اور آپ اللہ سے توبہ کریں، کلمہ توحید پڑھے، اللہ کا اقرار کرے، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح ایک نبی میں اور آپ کو مانے اور ان کے نبی برحق ہونے کا میں اور آپ اپنی طرف سے ثبوت پیش کریں. اسی طرح ایک فتنہ 2-4 دن کے بعد ہونے والا ہے جسے میں اور آپ نیا سال کے نام سے جانتے ہیں، جسے میں اور آپ نئے سال کے نام سے جانتے ہیں، جو 1 جنوری کو منایا جاتا ہے. کہاں منایا جاتا ہے؟
1 जनवरी को मनाया जाता है। इस नए साल के जरिए से और वसीले से खुदा की कसम वो नौजवान मेरी और आपकी नस्लें, वो नौजवान मेरा और आपकी बच्चियाँ और बच्चियाँ ऐसे ऐसे गुनाह में मुब्तला होते हैं जिनका आज तक उन्होंने तसव्वुर नहीं किया, लेकिन वो नए साल की बदौलत, नए साल के जरिए और वसीले से मुब्तला हो रहे हैं। रात के 12 बजते हैं, 31 दिसंबर होता है, रात के 12 बजे से ही खुदा की कसम मेरी और आपकी खुशी का हाल नहीं होता, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कहीं शराब की बोतलें खोली जा रही है, कहीं मेरी और आपकी बच्चियों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। वो बच्चियां जो आज तक घर के दहलीज से बाहर कदम नहीं निकाला है, लेकिन वो बच्चियां अपनी माँ से, अपने बाप से इजाजत चाहती है। फुला दोस्तों ने, फुला यारों ने, फुला मुताल्लिकीन ने, फुला अहबाब और रिश्तेदारों ने, फुला क्लब में, फुला होटल में, फुला कैफे में ये पार्टियां रखी है, उन पार्टियों में हमें जाकर शिरकत करनी है। खुदा की कसम इस नए साल की बदौलत न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं जो शराब की बोतलों को आज तक उन्होंने नहीं देखा है, शराब का एक घूंट अपने हलक से नीचे नहीं उतारा है, लेकिन नए साल की बदौलत, दोस्तों की यहाँ पार्टी में जाने की बदौलत, क्लब में जाने की बदौलत और होटलों में और कैफों में जाने की बदौलत खुदा की कसम आज वो अपने हलकों में हराम लुत्मा उतार रहे हैं, हराम चीज को उतार रहे हैं, जिनाकारी में मुब्तला हो रहे हैं, शराब नोशी में मुब्तला हो रहे हैं। ये मेरा और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले मुझे और आपको बचना दिया था कि एक फितना रूनुमा होगा, एक फितना तुम्हारे सामने जाहिर होगा कि शराब होगी, शराब के तरह तरह के नाम रखे जाएंगे, नाम बदल बदल कर लोग शराब को इस्तेमाल करेंगे, शराब को अपने हलकों से पेटों में उतारेंगे। ये मेरा और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। नए साल की मुबारकबाद देना या कोई आपसे कह रहा है नया साल मुबारक हो, उसके जवाब में आप कुछ कह सकते हैं, इसमें इजाजत है, लेकिन खुदा की कसम दीगर खुशियों में मुब्तला होना, दीगर पार्टियों में मुब्तला होना और इसके जरिए से शराब नोशी में मुब्तला होना, अपनी गर्लफ्रेंडों को बनाकर ज़िनाकारी में मुब्तला होना, अपनी माँ बहन की इज्जतों से खिलवाड़ करना, ये नाजायज़ है, हराम है, कुरान की मुखालफत है, आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की मुखालफत है। कौन सा नौजवान है जो नहीं मना रहा? मेरा और आपका नौजवान 31 दिसंबर में मुझसे और आपसे इजाजत चाहता है, अपनी माँ से इजाजत चाहता है, अपने बाप से इजाजत लेकर जाता है और दोस्तों के साथ जाकर वो शराब के जो नौश अपने पेटों में उतारता है, शराब जैसे मलऊन चीज को अपने पेटों में उतारता है, अपने आप को शराबी कहलाता है, अपने आप को जुआरी कहलाता है, अपने आप को ज़ानी कहलाता है। किसकी बदौलत? नए साल की बदौलत, नए साल की मुबारकबादी की बदौलत तरह तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं, तरह तरह के तोहफे और हदिये दिए जाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जाती है। खुदा की कसम ये आका की सुन्नत की मुखालिफत है, ये आका के तरीके की मुखालिफत है, ये कुरान के तरीके की मुखालिफत है। मेरे और आपके रब ने तो इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये तमाम के तमाम क्या है? शराब में मुब्तला होना है, जुए में मुब्तला होना है, ज़िनाकारी में मुब्तला होना है, दीगर फालों के जरिए से दीगर खेलों में मुब्तला होना है। ये सारे के सारे क्या है? मिन अमलि शैतान। ये शैतान की क्या? ये शैतान आपसे करा रहा है, शैतान आपको फुसला रहा है, शैतान आपको हिदायत से और शैतान आपको सिरात मुस्तकीम से गुमराही की तरफ ले जा रहा है। तो मेरा और आपका नौजवान अपने आप को समझाए, मेरे और आपके वालिदैन अपनी नौजवान औलादों को समझाए, अपनी नौजवान बच्चे और बच्चियों को समझाए। याद रखना, ये छोटी सी गलती, ये छोटा सा प्यार, ये छोटी सी उल्फत मुझे और आपको एक बड़े फितने में मुब्तला करती थी। फिर न कहना किसी से कि मेरा बच्चा शराबी हो चुका है, मेरा बच्चा कबाबी हो चुका है, जुबानी हो चुका है, किसी गुनाह में मुब्तला हो चुका है, उसका कोई इलाज बतला दीजिए। ये मेरी और आपकी कमी। काश मैंने सारे मुझसे और आपसे इजाजत मांग रहा था कि फला पार्टी में जाना है, उस वक्त मैंने और आपने उसका जायजा लिया होता, उस वक्त मैंने और आपने उस पर पाबंदी दी होती, लगाई हुई होती, तो खुदा की कसम आज वो शराबी ना होता, आज वो कबाबी ना होता, आज वो ज़ालिम ना होता, आज किसी दूसरे गुनाह में वो मुब्तला ना होता। लेकिन मैंने और आपने तो अपनी औलादों का जायजा लेना छोड़ दिया, उनके गिरवानों में झांकना छोड़ दिया। अगर कोई मुझे और आपको, मेरी और आपकी औलादों और नस्लों के बारे में उनके ऐबों को आकर मुझे और आपको बतलाता है, उस बतलाने वाले से मैं और आप लड़ने और मरने के लिए तैयार है।
اور اس سے کہتے ہیں میرا بچہ تو اتنا پاک ہے، اتنا صاف ہے، اتنا نرم دل کا ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا؟ کیوں میرے بچے پر الزام لگا رہا، کیوں اس کو عیب لگا رہا ہے؟ یہ میری اور آپ کی طرف سے وار ہوتا ہے، یہ جواب ہوتا ہے۔ حالانکہ جب مجھ سے اور آپ سے کوئی کہہ رہا ہے آپ کا بچہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، آپ کا بچہ بیڑی پی رہا ہے، آپ کا بچہ سگریٹ کا استعمال کر رہا ہے، آپ کا بچہ فلاں دوستوں میں بیٹھ کر، فلاں کیفے میں اور کلبوں میں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر شراب کا استعمال کر رہا ہے، اسی وقت مجھے اور آپ کو اپنے بچے کا جائزہ لینا چاہیے تھا، بچے سے بات پوچھ کرنی چاہیے تھی، اس سے سوال اور جواب کرنا چاہیے تھا۔ اب رونے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ شرابی بن چکا۔ اب لوگوں کے سامنے دو بڑا سنانے سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ زانی بن چکا، وہ زنا کاری میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ کبابی بن چکا ہے، وہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ چکا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کمی ہے۔ جب مجھ سے اور آپ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ بیڑی کا استعمال کر رہا ہے، اسی وقت میں اور آپ اس سے سوال کرتے، اسی وقت میں اور آپ اس کا جائزہ لیتے، اس کے اٹھنے اور بیٹھنے والے یار اور دوستوں کا جائزہ لیتے، اس کی جہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، جہاں آنا جانا ہے، ان دوستوں کے بارے میں، ان کے بارے میں اور آپ سوال اور جواب کرتے۔ کاش آج میرا بچہ بیڑی سے سگریٹ پر اور سگریٹ سے شراب نوشی پر نہ آتا، جوا بازی پر نہ آتا، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ چھوڑتا۔ یہ میرے اور آپ کی کمی ہے، میرا اور آپ کے والدین کی کمی ہے کہ انہوں نے اپنی اولادوں پر، اپنے نوجوانوں پر پابندی نہیں لگائی۔ تو میں ان والدین سے کہتا ہوں جن والدین سے 31 دسمبر کی رات میں میرے اور آپ کے نوجوان اجازت لیتے ہیں اور طرح طرح کی پارٹیوں میں جا کر، طرح طرح کے کلبوں میں، کیفوں میں اور ہوٹلوں میں جا کر شراب نوشی میں مبتلا ہوتے ہیں، خدا کے واسطے، خدا کی قسم ان اولادوں پر پابندی لگائے، ان کو گھر سے باہر نہ نکالے، ان بچیوں کو اور بچوں کو اپنے یہاں سے نہ نکالے، اپنی نظروں سے الگ نہ کرے۔ اگر الگ کر رہے ہیں تو خدا کی قسم وہ گھر کی دہلیز سے نکل کر نہ جانے کس کس فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کس کس گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہ شرابی بھی بن سکتے ہیں، وہ زانی بھی بن سکتے ہیں، وہ جواری بھی بن سکتے ہیں، وہ لاپرواہ بھی بن سکتے ہیں، وہ کسی اور گناہ میں مبتلا بن سکتے ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کی الفت کی کمی ہوگی، میرے اور آپ کے پیار اور محبت کی کمی ہوگی۔ کاش میں اور آپ ایسے کلبوں سے روکتے، ایسے ہوٹلوں سے روکتے، ایسے کیفوں سے روکتے۔ آج تو ہوٹلوں میں، کیفوں میں باقاعدہ نئے انسان کے نام پر ان کو سجایا جاتا ہے، ان کے ڈیکوریشن کو بڑھایا جاتا ہے اور ان میں شراب نوشی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم بتانے والے نے بتلایا کسی شہر کا حال، کسی شہر کا جائزہ لے کر بتلایا کہ صرف نئے سال والی رات میں، ایک رات میں 10 کروڑ سے کہیں زیادہ صرف شراب نوشی پر لوگوں نے خرچہ کیا۔ اور کسی بتلانے والے نے بتلایا کہ ان 4-5 دن میں 25 دسمبر سے لے کر اور 1 جنوری تک 80-90 کروڑ کی صرف ایک شہر میں شراب خریدی گئی۔ یہ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام کے تمام خریدنے والے وہ مسلمان ہیں، لیکن ایسے میرے اور آپ کے نوجوان ہیں جو نئے سال کے نام پر 25 دسمبر میں بڑے دن کے نام پر شراب نوشی میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں۔ ایک کسی دوسری ماں بہن کو بلا کر اس کے ساتھ زانی بنتے ہیں اور اس کو زانیہ بناتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ نئے سال کے نام پر۔ کہ میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا یا میری اور آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے وہ نوجوان، وہ میری اور آپ کی اولادیں جو میری اور آپ کی ماں بہنوں سے اس نئے سال کے نام پر ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی عزتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، اپنے آپ کو زانی بناتے ہیں، شرابی بناتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ میرے اور آپ کے والدین کی کمی ہے۔ شراب تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الخمر جماع الاسیم، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میں اور آپ دیکھیں ایسے بہت سارے گھر ہیں، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ قیامت کا قریب ہوگا اور ایک فکرہ یہ رونما ہوگا کہ لوگ، ایک آدمی، ایک شوہر اپنی بیویوں سے زناکاری کرے گا۔ خدا کی قسم آج ایسا ہی ہو رہا۔ میں اور آپ شراب میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی بچی سے، جو اپنی بیوی سے زناکاری کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، اور اس نطفے سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے خدا کی قسم وہ حرام کار ہے، وہ ناجائز اولاد ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی زبان سے نہ جانے کتنے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں بار بار کہ طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا۔
اور بیچاری وہ میری اور آپ کی گھر والی اور بیوی وہ اس شرم میں ہے کہ ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی، کون مجھ سے نکاح کرے گا، کون مجھے اپنائے گا، وہ اس شرم میں اور شریعت سے ناواقف ہونا چاہیے جاہل ہونے کی وجہ سے وہ اس عیب کو، اس گناہ کو جو چھپا رہی ہے اور اس عیب کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرتی۔ کتنے ایسے گھر ہیں خدا کی قسم خود ہمارے سامنے ایسے معاملات آتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی خیال بھی نہیں ہے، زناکاری ہو رہی ہے، ہوتی رہے، ناجائز اولاد ہمارے گھروں میں ہمارے نطفوں سے پیدا ہو رہی ہے، ہوتی رہے، لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو شریعت سے واقف کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، شریعت کو جاننے کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی عالم سے کوئی علم سیکھنے کی، کوئی مسئلہ سیکھنے کی مجھے اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے کلبوں میں جا کر، کیفوں میں جا کر، ہوٹلوں میں جا کر، دوستوں کے یہاں پارٹیوں میں جا کر شراب نوشی کرنی ہے، جواداری کرنی ہے، زنا میں مجھے اور آپ کو مبتلا ہونا، تو میں اور آپ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ فتنہ جس کے بارے میں میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کا قریب ہوگا، قرب ہوگا، اور قیامت آپ کے نزدیک ہوگی، لوگ شراب کا نام بدل کر شراب نوشی کریں گے۔ آج ایسا ہی ہو رہا، کوئی شراب کا کیا نام رکھتا ہے، کوئی دوسرا نام لے کر اس کو پیتا ہے۔ بہت ساری ایسی میرے اور آپ کے سامنے ایسی کولڈ ڈرنکیں لا کر لوگوں نے پیش کر دی ہیں جن میں الکوہل ملا ہوا ہے، لیکن میں اور آپ کو کولڈ ڈرنک سمجھ کر اور ڈرنک سمجھ کر اور انرجی ڈرنک سمجھ کر میں اور آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ آخر ایسی کون سی وجہ ہے خدا کی قسم ان ڈرنکوں کی وجہ سے مجھے اور آپ کو نیند نہیں آتی، میری اور آپ کی نیند ختم نہیں ہوتی، میرا اور آپ کا پیشاب نہیں اترتا جب تک کہ میں اور آپ ان کولڈ ڈرنکوں کو استعمال نہ کر لیں۔ یہ وجہ کیوں پیدا ہو رہی؟ آج میں اور آپ ان ڈرنکوں کو استعمال کر رہے ہیں، انرجی ڈرنک میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے میں اور آپ شراب نوشی پر آ جائیں، میں اور آپ دوسرے عملوں پہ پڑ جائیں، دوسرے عملوں میں اور آپ ان کا استعمال کرنے لگے۔ میں اور آپ سے یہ نہیں کہتا کہ وہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ چیزیں وہاں تک لے جا سکتی ہیں جہاں سے مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا اور مجھے اور آپ کو بتلایا ہے کہ یہ تمام کی تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ، ہر گناہ کی جڑ میرے اور آپ کے لیے اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ شراب۔ اس شراب کے ذریعے سے میں اور آپ دیکھیں اپنے نوجوانوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو وہ کیا کیا گناہ نہیں کر رہی ہے۔ میں اور آپ کو اپنی اولاد کو خدا کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ ہی کے بچوں اور اولادوں اور نسلوں کو 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، ان کے ہاتھوں میں سگریٹ اور بیڑی کو میں نے اور آپ نے دیکھا، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی گلیوں میں دیکھا۔ یہ کس کی کمی، یہ کس کی لاپرواہی اور غفلت کی کمی ہے؟ خدا کی قسم آج 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ جب بیڑی کا استعمال کر سکتا ہے، سگریٹ کا استعمال کر سکتا ہے، خدا کی قسم کل یہ وقت آئے گا کہ وہ شراب کی چیزوں کو استعمال کرے گا، شراب کو اپنے حلقوں سے نیچے اٹھائے گا، شراب جیسی لعنت اور ملعون والی چیز کو اپنے پیٹ میں داخل کرے گا۔ یہ کس کی کمی ہے کہ ایک 6 سال کا بچہ، ایک 7 سال کا بچہ گلیوں میں نکلتا ہے، بیڑی کا استعمال کر رہا ہے، شراب کا استعمال کر رہا ہے، سگریٹ کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے والدین کی کمی ہے، تو میں اور آپ بھیجے اپنے بچوں پر پابندی لگائیں، ان سے سوال اور جواب کریں، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے والے دوستوں کو دیکھیں، کہاں جا کر یہ بیٹھتا ہے، کن دوستوں کے ساتھ یہ رہتا ہے، کن یاروں کے ساتھ یہ اتنا وقت گزارتا ہے، آخر تعلیم میں اس کا دل کیوں نہیں لگتا، تعلیم میں آگے یہ کیوں نہیں بڑھتا، تعلیم میں اچھے نمبرات سے یہ پاس کیوں نہیں ہوتا۔ یہ بات پرس میرے اور آپ کے ذمے، میرے اور آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ میں اور آپ اپنی اولادوں پر پابندی لگائے، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھیں، کون سے دوستوں سے وہ ملتے ہیں، کون اچھا آدمی ہے، کون برا آدمی ہے، آخر وہ جن سے ان کے تعلقات ہیں، جن سے ان کی دوستی ہے، پیار اور محبت ہے، کہیں وہ غلط راہ پر نہیں، کہیں وہ گمراہی والے راستے پر تو نہیں ہے، کہیں وہ میرے اور آپ کے بچے کو اور نسلوں کو شرابی نہ بنا دے، زانی نہ بنا دے، زانیہ نہ بنا دے۔ ایسے سوال اور جواب کرنا اور ان پر نگرانی رکھنا یہ میرے اور آپ کے والدین کی لازم اور ضروری ڈیوٹی۔ اگر آپ کل کو یہ شکایت کریں کہ میرا بچہ تو شرابی بن چکا ہے، میرا بچہ تو فلاں گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے، میرا بچہ زانی بن چکا ہے، میرا بچہ میرے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، تو یہ ہاتھوں سے کسی اور نے نہیں، آپ نے نکالا، آپ کی کمی ہے، آپ کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے آج یہ بیڑی کا استعمال کر رہا ہے، سگریٹ کا استعمال کر رہا ہے، طرح طرح کی ڈرنکوں کا استعمال کر رہا ہے۔ وہ ڈرنک جن کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی، اس کی نیند ختم نہیں ہوتی، اس کا استنجا نیچے نہیں اترتا جب تک کہ ان ڈرنکوں کا استعمال نہ کرے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی بات پرس کرنی چاہیے،
ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان پر اچھے اور برے کی پابندی لگانی چاہیے۔ اگر نہیں لگا رہے ہیں تو پھر شرابی سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر غلط راہ پر چلنے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی دوسرا آدمی نہیں آئے گا جو آپ کی اولادوں پر، آپ کی نسلوں پر پابندی لگائے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری، آپ کو اپنا مستقبل بنانا ہے، آپ کو اپنا آنے والا جو زمانہ ہے وہ بنانا ہے، وہ سنوارنا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ جو نیا سال آ رہا، اس میں اپنی اولادوں کی، خاص کر نوجوان نسلوں کی پابندی کرنی، ان کی نگرانی کرنی ہے۔ کہاں یہ جا رہے ہیں، کیسی پارٹیوں میں یہ جا رہے ہیں، کیسے کلب اور کیفوں میں یہ جا رہے ہیں، کیسی ہوٹلوں میں جا کر یہ پارٹیاں کر رہے ہیں، اس کی نگرانی کرنا اور ان کی پابندی لگانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں اور آپ پابندی نہیں لگائیں گے تو پھر ان کو گمراہی کے راستے سے، شراب نوشی کے راستے سے، زنا کاری کے راستے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں اور آپ اپنی نوجوان نسلوں کی حفاظت کریں، اور اگر ان نوجوان نسلوں کی میں اور آپ حفاظت کریں گے تو خدا کی قسم میرا اور آپ کا مستقبل جو آنے والا زمانہ وہ کامیابی کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ اگر ان نوجوان نسلوں کو میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکال دیا تو آنے والا جو مستقبل کا زمانہ ہے اس کو مجھے اور آپ کو برائی کے راستے سے یا ناکامی کے راستے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب آنے والا جو زمانہ ہے وہ انہی نسلوں کے کاندھوں کے اوپر ہے۔ اگر انہی نسلوں کی میں اور آپ اچھی تربیت کریں گے، اچھی تعلیم دیں گے، اچھی راہ دکھائیں گے، صراط مستقیم میں اور آپ دکھائیں گے تو میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ناکامی سے مجھے اور آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو